جناب منہاجالدین نقشبندی صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کا سوال موصول ہوا، یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا کہ ایک بد مذہب نے مجھ سے کہا کہ کنز الایمان میں ایک جیسی دو آیات کا ترجمہ مختلف۔ یہ آیت سورہ کہف اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے، بشر مثلکم۔ محترم منہاجالدین صاحب، یا تو آپ اس کا آیت نمبر وغیرہ یہ سارا نقل کر کے ہمیں بھیجتے کہ دو جگہ اس آیت کا ترجمہ مختلف کیوں۔ بس جاننے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ کبھی کبھی آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کہیں اور ترجمہ کیا جائے اور دوسری جگہ اس کے سیاق و سباق اس کے آگے پیچھے دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بشر مثلکم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں، جیسے کہ آپ نے سورہ کہف کا حوالہ دیا، وہ آیت یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا۔ اب لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر مثل تمہارے۔ کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اصل میں انہوں نے اس آیت کے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، یہاں فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اس کے بعد فرما یوحا الیہ۔ کیا معنی ہوگا؟ میں بظاہر شکل و صورت میں تو تمہارے جیسا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پہ وحی نہیں آتی۔ یوحا الیہ، یہ یہاں لوگ جو ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور اس کا ذکر تک نہیں کرتے، لہذا اس کا معنی یہی ہوگا کہ ظاہری صورت میں تو میں انسانوں جیسا ہوں، لیکن میری حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بس محض بشر ہی تھے، ایک آدمی ہی تھے، یقیناً ان کی بکواس پر ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے۔ لیکن اہل سنت کا یہ یقین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یقیناً انسان ہیں، بشر ہیں، مگر بے مثل انسان ہیں اور بے مثل بشر ہیں، یہ وضاحت۔ اور اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کو آپ کسی طریقے سے اگر اسکین کر کے ہمیں بھیج دیں تو ہم اس کا جواب بھی پھر انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔